کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں ایک اتنی اچھی اور باوقار تقریب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ان لوگوں کے سامنے حاضر ہوں جو ہمارے محسن ہیں اور ہم ان سب کے قرضدار ہیں، ہم مقروض ہیں ان کی قربانی، ان کے خون کے مقروض ہیں، اور یہ وہ قرضہ ہے جس کے بوجھ تلے بحیثیت کور کمانڈر میں اپنا ہر پل گزارتا ہوں، اور میرا خیال میں حکومت اور ریاست کا تمام لوگ اس قرضے کے بوجھ تلے اپنا ہر پل گزارتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے مقروض اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے سب سے پیاری چیز جو کہ اپنی جان ہوتی ہے اس کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا، اور نہ صرف ان نے کیا بلکہ ان کے پیارے، ان کے لواحقین ہر پل اس مشکل، اس دشواری اور ان کی غیر موجودگی کا احساس لیے ہوئے جو جی رہے ہیں، وہ ایک فردر قربانی ہے جس کے بوجھ تلے بحیثیت کور کمانڈر میں اور میرے تمام ساتھی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، ایف سی ایم میں ہوں یا ایف سی میں ہوں، ہم سب یہاں گزارتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ان کی قربانی، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا جو اصل قیمت ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اس اصل مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس جوان نے، اس بہادر نے، اس جرأت مند انسان نے اپنی جان پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور اگر ہم نے اس احساس کو بھلا دیا تو شاید اس سے بڑی زیادتی ہم اس شہید، اس غازی یا اس کے لواحقین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں بحیثیت کور کمانڈر، آئی جی پولیس صاحب، بحیثیت آئی جی پروونشل گورنمنٹ اور تمام سیکیورٹی اور سول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداران اس چیز پہ قائم ہیں، اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے کہ ہم نے اس سفر کو اپنے حتمی انجام تک پہنچانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اس تقریب کا موقع اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار اس چیز پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سفر ہے کیا، جو کہ ہم 2 دہائیوں سے زائد سے یہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ سفر طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سفر ایک ایسی جنگ ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہم پر مسلط کی۔ پاکستان کی سالمیت یا کسی بھی ملک کی سالمیت نہ صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کی ہوتی ہے بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ایک مذہب، ایک دین اور ایک نظام جو کہ پوری ملک کو قبول ہے، اگر وہ رائج ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا یا اس کو کوئی خطرہ پیش آئے گا تو نہ صرف بحیثیت اس ملک، اس ریاست کا ملازم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے بلکہ پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس خطرے کا مل کے، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور یہی وہ سفر ہے جو پچھلے 20 سالوں سے زائد عرصے میں خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کے ہر سیکیورٹی اہلکار، چاہے اس کا تعلق پولیس سے ہو، ایف سی ایم سے ہو، ایف سی سے ہو یا فوج سے ہو، اس نے ادا کیا ہے عوام کے ساتھ مل کے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سفر ابھی تک اپنے حتمی انجام کو پہنچا نہیں یا اپنی منزل کو پہنچا نہیں؟ اگر میں اس کا ایک جائزہ لوں اور اپنے نظریے کو آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ اس میں صرف ایک چیز ہے جو میرے سامنے بار بار نظروں کے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اتحاد، یگانگت، اکٹھے ہونا اور ایک غیر متزلزل فیصلہ کرنا کہ کیا ہم چاہتے ہیں اس ملک اور اس صوبے کے لیے۔ اگر ہم یعنی عوام، تمام ریاستی ادارے
सिविल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई भी इंसान जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है और इससे वाबस्ता है और इसके नज़रिए और इसके जोग्राफियाई हदूद का के ऊपर खुश है, तो वो क्यों इसके लिए मुत्तहिद नहीं है कि जो चीज़ें उसके मुल्क को खतरा दे रही हैं उसके खिलाफ वो एक दीवार की तरह इकट्ठे होकर खड़ा हो जाए। इसके ऊपर हमें सोच की ज़रूरत है और यही वो दरार है जिसको ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, जिनको मैं खारजी इसलिए कहता हूँ कि उनका इस दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका दीन तो वो दीन है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जब दीन ये कहता है तो इस पे चलने वाला कैसे बेगुनाह लोगों को बेदर्दी के साथ उनका खून बहाएगा और किसकी खातिर? उस निज़ाम को बदलने की खातिर जो कि निज़ाम ऑलरेडी इस दीन के असूलों के ऊपर खड़ा है, इस खूबसूरत मज़हब के असूलों के ऊपर खड़ा है। उस जोग्राफिया को हिलाने के चक्कर में जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने मुत्तफ़िका तौर पे इकट्ठे होकर फैसला किया कि ये मेरा वतन, ये मेरा मुल्क, ये मेरा पाकिस्तान, तो जब इसके खिलाफ कोई भी आग उठाएगा तो हम सबको एक होना लाजमी है। लेकिन हमारे अंदर जो दरारें हैं वो ये मुट्ठी भर इंसान इसलिए हावी होते हैं कई दफ़ा और हमारे प्यारों को शहीद करते हैं क्योंकि हम अपनी दरारें उनके सामने पेश करते और उनको कहते हैं कि आओ इसमें से निकल जाए। जिस दिन हमने अपनी दीवार, अपनी दरार को कन्वर्ट कर दिया एक दीवार की सूरत में, शीशा फैलाई हुई दीवार की सूरत में, तो आप देखेंगे कि ये अगर महीनों में नहीं तो दिनों में इस खलफशार से हमारी जान छूटेगी। शीशा फैलाई दीवार से मुझे एक बड़ा माजी करीब का वाक़या याद आया कि आपके मशरक़ी दुश्मन ने आपके ऊपर मैली आंख उठाई, जिसके ऊपर पूरी कौम इकट्ठे होकर शीशा फैलाई हुई दीवार बनी, जिसके नतीजे में मार्का हक हुआ और जिस तरीके से आपने एक बड़े दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, उसकी वजह अल्लाह ताला की रहमत के बाद हमारा इत्तेहाद और अपने वतन से प्यार है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। और दूसरी वजह यह है कि वो दुश्मन हमें बहुत क्लियर था कि वो दुश्मन सामने है, दाएं है या बाएं है, और हमें अपना फोकस बिल्कुल क्लियर है। इस जंग में जो कि 2 तिहाइयों से ज़ायद हमारी से चल रही है और हमारे बहादुर पुलिस के जवान, फौज के जवान, FCN के जवान, FC के जवान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारान और उनके लोगों का और बहुत सी आवाम का खून निगल चुकी है। इसमें कामयाबी हमें इस वजह से नहीं हो रही अभी तक कि हमारे अंदर उस तरह का इत्तेहाद अभी तक मौजूद नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है एक शीशा फैलाई हुई दीवार बनने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये बुज़दिल दुश्मन जो कि छुप के वार करता है, उस इंसान के खिलाफ जिसने वर्दी पहनी हुई है, चाहे वो किसी भी रंग की हो, चाहे वो सब्ज़ हो, खाकी हो, या खाकी और काली हो, या FCN की तरह काली हो, या कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अहदेदार हो, ये हमारे अंदर से उठ के एक विजिबल रियासत के इदारे को अटैक करना सबसे आसान काम है और बुज़दिली की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या वजह है कि ये मुट्ठी भर लोग हमसे काबू नहीं आ रहे? उसकी वजह है कि इनकी पनाहगाहें उन लोगों में हैं जो शायद अभी तक इस इत्तेहाद में यकीन नहीं रखते।
جتنی جلدی ہم سب کو اتحاد میں اور اس کی برکت پہ یقین آ جائے گا، اتنی ہی جلدی یہ جنگ یہاں سے ختم ہوگی۔ اس جنگ کا ختم ہونا ایکچوئل میں ہمیں یوم شہداء اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اس ارادے کو تجدید دیں، ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمارے پیاروں نے جو خون دیا ہے، جس سفر کے لیے یہ خون دیا ہے، اس سفر کی تکمیل کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، اور اگر میں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو اس فنکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اس سفر کو کمپلیٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے حصے کا اینٹ لگانا ہے، اور وہ اینٹ اتحاد میں۔ جتنی جلدی ہم یہ سیکھیں گے اتنی تیز ہمارا سفر آگے چلے گا۔ جہاں تک شہداء کی تعداد ہے، گننے کو گنیں تو گنتی ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں میں عوام جو بے گناہ عوام ہے وہ شہید ہو چکی ہے پچھلی 2 دہائیوں میں، ہزاروں کی تعداد۔ اگر میں پولیس کی تعداد دیکھوں جس کے فنکشن پہ آج میں یہاں حاضر ہوں، تو وہ سینکڑوں میں، صرف اس سال 150 پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر میں ایف سی ایل کے شہداء گنوں تو لا تعداد ہے، اگر میں ایف سی کے شہید گنوں تو وہ بھی لا تعداد ہے، اور اگر میں پاک فوج کے شہید گنوں تو پچھلی 2 دہائیوں میں 6,500 پاک فوج کے جوانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ وہ شہید ہے، یہ سب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے گئے، وہ ہر روز اس قربانی کو برداشت کرتے ہیں اپنے پیاروں کی غیر موجودگی میں اور اپنی زندگی کی مشکلات میں۔ ابھی میں نے زخمیوں کو، غازیوں کو نہیں گنا۔ اب بھی اگر ہمیں جاگنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے تو افسوس ہے، اور اگر ہم جاگ سکتے ہیں اور اکٹھے ہو سکتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جو کہ اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ اس چیز کو سوچیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس ملک کے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، نہ صرف اس کی نظریاتی سرحدوں کی بلکہ جغرافیائی سرحدوں کی، اور ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں یہ خارجوں کے ٹولے نے بہت سی کوشش کی کہ کسی طرح جو ریاستی ادارے آپس میں متحد ہیں ان کے درمیان درار ڈالی جائے، یعنی پولیس کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ پولیس ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، اس کی ٹریننگ، اس کا کام ایسا ہے جس میں پولیسنگ رول زیادہ ہے، لوگوں کے ڈسپیوٹس، لوگوں کی پریشانیاں، ان کو اس نے ایڈریس کرنا ہے، اور وہ شہروں کے اندر بیٹھتا ہے جدھر آبادی قریب ہوتی ہے، جہاں چھپنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں خارجیوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پولیس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا، اور میں بحیثیت کور کمانڈر اور آئی جی صاحب بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس اسٹریٹجی کو، اور اس میں یہ بے بہا خون بہانے کا مقصد صرف ان 2 مضبوط ستونوں کے درمیان درار ڈالنا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، ان عناصر کو جو کہ نفرت اور انتشار میں یقین رکھتے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ناکامی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو شاید آپ اندھے ہیں۔ آپ کسی بھی ریاستی ادارے کو اس دوسرے ریاستی ادارے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ عوام میں سے اس ملک کی محبت، اس صوبے کی محبت کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ
ان کا نظریہ، ان کا دین تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مل کے ہم ان مٹھی بھر خارجیوں کو نہ صرف زبانی طور پہ یقین دلائیں گے بلکہ زمین پہ یقین دلائیں گے کہ اتحاد میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور جس اتحاد کو وہ ایک انتشار میں بدلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز ان کے منہ پہ پھینکی جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان مٹھی بھر خارجیوں نے آج ان شہید بچوں کی زبان اس روسٹر سے سنی ہوگی، ان کا جذبہ دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے کا اور اس بیٹی کا جس نے یہاں کھڑے ہو کے ایک پیغام دیا، ایک شہید کی بیٹی ہو کے، ایک شہید کا بیٹا ہو کے، کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے جوان ہونے میں ابھی وقت ہے۔ اس طرح کے بہت سے جوان آلریڈی اس سروس میں اور عوام میں پھر رہے ہیں، اور فوج میں بھی بے تحاشا پھر رہے ہیں، اور ایک نے تو آج انعام بھی وصول کیا۔ جہاں پہ یہ جذبہ، جس قوم میں یہ لگن ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ میرا خیال میں نہیں۔ اس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اتحاد، فیصلہ، اور ایک فیصلہ جس پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہم میں سے کسی ایک کو کرنا ہے، اور اس کو لیڈ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، اس خوبصورت صوبے کے لوگوں کو، اس حسین صوبے کے حسین لوگوں کو ہم وہ مستقبل دے سکیں جس کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے ان بچوں کو وہ مستقبل دے سکیں جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ یہ مٹھی بھر خارجی ان سے چھیننا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے انتشار میں ان کو کامیاب ہونے کی راہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں آج اس جگہ سے کھڑے ہو کے، آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کے، جن کا میں مقروض ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، اور تمام صوبے اور تمام ملک کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ایک ہو کے، ایک والہانہ طور پہ اور ایک فیصلہ کن طریقے سے اس انتشار سے اپنی جان چھڑائیں، اور اپنے ملک، اپنے عوام کی حفاظت کر کے ان کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے جائیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آئی جی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہاں حاضر ہوا، میری تمام سے ملاقات ہوئی، اور سب سے زیادہ میں شہداء اور غازیوں کے لوائقین اور غازی جو خود حاضر ہیں، ان سب کا مشکور ہوں، اور میں ان کو دل کے ساتھ سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشیاں دے جس کے وہ اصل میں حقدار ہے۔ اور میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کی، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، بہت بہت شکریہ۔